فاتحہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیع المذنبین ابی القاسم محمد اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعلان کے لیے کچھ پرچے مجھے دیے گئے ہیں، مجھے جلدی سے اس کا اعلان کر دیا جائے، کیونکہ مجلس کا محدود وقت ہوتا ہے اور موضوع بہت ہی تفصیلی ہے۔ 5 محرم میں مقام چادی خانہ غامر کی ڈیوڑی ایک قدیم سالانہ مجلس منعقد ہوگی ٹھیک 8:30 بجے صبح، جس میں میرا ہی بیان ہوگا۔ یہ حاجی حسین صاحب مرحوم کی طرف سے یہ مجلس ہوا کرتی تھی، جس کو اب ان کے صاحبزادگان اس مجلس کے میزبان ہیں۔ دوسرے اعلان ہے کہ شہنشاہ بلڈنگ کی قدیم مجلس شہنشاہ بلڈنگ کا واقع نخاس چوراہا میں قدیم مجلس رضا حسب معمول 5 محرم کو شب میں 8 بجے منعقد ہوگی، جس کو عالی جناب مولانا سید حمید الحسن صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے۔ یہ اطلاع بانی مجلس جناب خورشید رضا عرف راجہ میاں نے دی ہے، اور اعلان ڈاکٹر کلب سبطین نوری میاں کی طرف سے یہ اعلان ہو رہا ہے۔ 5 محرم کو 8 بجے شب شہنشاہ بلڈنگ نخاس چوراہا پر مجلس ہوگی، جس میں امیر العلماء جناب مولانا حمید الحسن صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے۔ صلوات بھیج دیں محمد علیہ السلام۔ آیہ کریمہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164 164 یہ آیہ کریمہ ہے۔ اسی سے ملتی جلتی آیہ کریمہ سورہ جمعہ میں بھی ہے، مگر تھوڑا فرق ہے، اس میں تھوڑی تبدیلی ہے۔ وہاں اعلان ہو رہا ہے کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، وہاں اعلان ہو رہا ہے کہ امیین میں اللہ انہی میں کہ ایک رسول بھیج رہا ہے، لیکن یہاں لفظیں بدلی ہوئی ہیں، یہاں انداز بدلا ہوا ہے۔ یہاں قدرت اعلان فرما رہی ہے کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، وہاں امیین کے لفظ ہے، یہاں مومنین کا لفظ ہے، کہ مومنین ہی میں انہی میں سے ایک ہم نے رسول جو ہے وہ مبعوث کیا۔ کل کی مجلس میں میں نے عرض کیا، بہت ہی سنجیدہ موضوع ہے، اور عام طور سے میری کوشش یہ رہتی ہے کہ امام باڑے فرماد میں سنجیدہ موضوع پیش کیے جائیں، کیونکہ عام مجلسوں میں اور فرماد کی مجلس میں بہت فرق ہے۔ عام مجلسوں میں تو وہ سطحی قسم کے جو نقطے ہیں وہ بیان کیے جاتے ہیں، اور پبلک اچھل کے داد دیتی ہے، لوگ جو ہے سر کے بھل کھڑے ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہاں کا مسئلہ دوسرا ہے، یہاں کی کیفیت دوسری ہے۔ یہاں علمی اور سنجیدہ موضوعات پسند کیے جاتے ہیں یہاں پر، لہذا شروع سے میری کوشش یہ رہی ہے کہ اپنے محدود علم کے مطابق اور محدود نظر کے مطابق کوئی سنجیدہ موضوع پیش کیا جائے جو آج کے موجودہ پڑھے لکھے جوانوں کے لیے فائدہ مند ہو، آج کے جو جوان ہے اس کے لیے فائدہ مند ہو، اس کے لیے مفید ہو۔ کیونکہ آج کا نوجوان جب یونیورسٹی میں جاتا ہے، جب کالجز میں جاتا ہے، تو مذہب کے خلاف، دین کے خلاف، اسلام کے خلاف اس کو گفتگو وہاں ملتی ہے، دلیلیں ملتی ہیں، ارے یہ سب کہاں، اتنا پرانا دین تم کہاں
1400 سال پہلے کا جو دین ہے وہ اب تک تم لوگ اختیار کیے ہوئے ہو. اب زمانہ بہت آگے بڑھ چکا ہے, اب زمانہ بہت ترقی کر چکا ہے, اب تو ہم چاند پر پہنچ چکے ہیں, اب مریخ کے اوپر ہم کمندے ڈال رہے ہیں, اب خلاؤں میں ہم سفر کر رہے ہیں, اور تمہارا دین وہی 1400 سال پرانا والا دین ہے. لہذا آج کے زمانے کے لحاظ سے دین ہونا چاہیے, آج کے زمانے کے لحاظ سے قانون ہونا چاہیے, آج کے زمانے کے لحاظ سے اپنا راستہ ہم خود منتخب کریں. تو ہمارا اسی موضوع پر تھوڑی دیر عرض کرنا ہے, لیکن بہت ہی سنجیدہ اور وقیع موضوع ہے جو آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات تو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں صاحبان علم و فہم کے سامنے کہ یہ بات ہمارے بچوں اور جوانوں سے کہی جاتی ہے کہ یہ دین 1400 سال پرانا ہو گیا, بلکہ 1400 سال سے بھی زیادہ یہ قدیم ہے, تو آبسلیٹ ہو گیا, کوہنا ہو گیا, اب اس کی تعلیمات زمانے کے لحاظ سے نہیں ہے, لہذا بدلنا چاہیے. آج بھی کچھ اپنے بھی جو زیادہ پڑھ لکھ جاتے ہیں تو ان کو بھی یہ خناس ہو جاتا ہے کہ صاحب تبدیلی آنا چاہیے, تھوڑی سی کچھ چینج آنا چاہیے. دیکھیے دو چیزیں آتی ہیں کبھی, یہ جملے یاد رکھیے گا آپ کہ فیشن کے بطور دو چیزیں کبھی کبھی اختیار کی جاتی ہیں. فیشن کے بطور کبھی کبھی دو چیزیں اختیار کی جاتی ہیں. جب بظاہر علم بڑھ جاتا ہے, بظاہر علم میں اضافہ ہو جاتا ہے, تو لوگ مذہب کے خلاف ہو جاتے ہیں, دین کے خلاف ہو جاتے ہیں, اور جب دولت بڑھ جاتی ہے تو پردے کے خلاف ہو جاتے ہیں. ایک سلوات بھیجے یہ سب کہاں کی پرانی باتیں مولویوں کی کہاں سے لے آئے, یہ پرانی مولویوں کی باتیں کہاں سے لے آئی. پردہ کیسا, یہ گھر کے اندر عورت کا بیٹھنا کیسا. تو دو چیزیں بطور فیشن اختیار کی جاتی ہیں, ایک تو دولت مندی کا مظاہرہ اور ایک اپنے علم کا مظاہرہ. علم کا مظاہرہ یہ ہے کہ اللہ سے انکار کر دیا جائے, علم کا مظاہرہ یہ ہے کہ دین سے انکار کر دیا جائے, علم کا مظاہرہ یہ ہے کہ شریعت پر اعتراضات کیے جائیں. اور جب دولت آتی ہے تو دولت دکھانے کے لیے بے پردگی ہو جاتی ہے. ایک سلوات بھیج دیں پر محمد بہت توجہ چاہوں گا. یہ کہا جاتا ہے کہ صاحب یہ دین جو ہے وہ 1400 سال پرانا ہو گیا, لہذا کوہنا ہو گیا ہے, قدیم ہو گیا ہے, پرانا ہو گیا ہے, آبسلیٹ ہو گیا ہے. یہ بھی کسی مجلس میں نے جملے عرض کیے تھے, یہاں بھی آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ دین 1400 سال پرانا ہے, لہذا کوہنا ہو گیا, قدیم ہو گیا, اب یہ لائق استعمال نہیں رہا ہے, لہذا بدلنا چاہیے, چینج آنا چاہیے. تو میں پوچھنا چاہتا ہوں ایسے لوگوں سے, ذرا مجھے اتنا بتا دیں کہ سورج کتنا پرانا ہے. دیکھیے پڑھا لکھا مجمع ہے, اسی کی عرض کرنا چاہتا ہوں, سنجیدہ مجمع ہے, اس کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں. مجھے یہ بتایا جائے کہ سورج کتنا پرانا ہے, یہ چاند کتنا پرانا ہے, یہ ہوائیں یہ کتنی قدیم ہیں. کبھی اس کے اوپر بھی کوئی سوال ہوا, کبھی اس کے اوپر بھی کوئی سیمینار ہوا, کبھی اس پر بھی کسی سائنسداں کا جلسہ ہوا کہ سورج بہت پرانا ہو چکا ہے, اب اس کی روشنی ہمارے لیے فائدہ مند نہیں رہی, لہذا کوئی نیا سورج نکلنا چاہیے. چاند کی چاندنی بہت پرانی ہو گئی, لہذا نئی چاندنی بچھنا چاہیے. یہ ہوائیں بہت پرانی قدیم و کوہنا ہو گئیں, نئی ہوائیں چلنا چاہیے. کیا اس پر بھی کبھی کوئی سیمینار ہوا, اس پر بھی کوئی جلسہ ہوا کہ سورج بہت پرانا ہو گیا, اب ہمارے لیے مفید نہیں رہا, چاند بہت پرانا ہو گیا, ہمارے لیے فائدہ مند نہیں رہا, یہ ہوائیں بہت کوہنا ہو گئیں, اب ہماری زندگی کے لیے لازمی و ضروری نہیں رہی. لیکن ایک چھوٹا سا بچہ بھی جانتا ہے کہ سورج جب سے خلق ہوا ہے انسانی زندگی کے لیے جس طرح سے ہزاروں سال پہلے مفید تھا, آج بھی مفید ہے, اور جب تک انسان روئے زمین پر رہے گا سورج کی روشنی مفید رہے گی. یہ چاند کی روشنی جس طرح سے پہلے فائدہ مند تھی آج بھی ہے اور قیامت تک فائدہ مند رہے گی. یہ چلتی ہوئی ہوائیں جس طرح سے ہماری زندگی کے لیے ہزاروں سال پہلے ضروری تھی آج بھی ضروری ہے اور قیامت تک ضروری رہے گی. تو بس یوں ہی سمجھ لیجیے کہ جس طرح سے چاند کی روشنی کبھی پرانی نہیں ہو سکتی, جس طرح سے سورج کی کرنیں کبھی پرانی نہیں ہو سکتی,
جس طرح سے یہ ہوائیں کبھی بیکار نہیں ہو سکتی، اسی طرح سے عرب کے صحراؤں میں جو ہدایت کا سورج بلند ہوا تھا، اس کے ذریعے جو ہدایت کی روشنی پھیلائی گئی ہے وہ آج بھی مفید ہے اور قیامت تک مفید رہے گی۔ ایک صلوات بھیج دیں بلند آواز۔ کسی زمانے کے لیے نہیں کہا جا سکتا کہ صاحب یہ ہمارے لیے مفید نہیں ہے، یہ ہمارے لیے ضروری نہیں ہے۔ نہیں، تا قیام قیامت اسلامی قوانین ہیں، اسلامی قوانین تا قیام قیامت ہیں، کیونکہ قدرت نے انسان کے لیے جس دین کو منتخب کیا ہے، جس قانون کو منتخب کیا، اس قانون کا نام ہے اسلام، اس دین کا نام ہے اسلام۔ توجہ ہے، میں نے کہا بہت پڑھا لکھا ماشاءاللہ مجمع، سمجھدار بافہم مجمع۔ آپ دیکھیں کہ انسان اور جانور میں فرق کیا ہے، انسان اور جانور میں فرق کیا ہے۔ جانور جو ہوتا ہے اس کا علم جو ہے وہ محدود ہے، اس کا علم محدود ہے اور اس کے علم میں ٹھہراؤ ہوتا ہے، اور اس کا ہر عمل اس کے خواہشات کے تابع ہوتا ہے، اس کے جذبات کے تابع ہوتا ہے۔ اس کے عمل میں آج سے 1000 سال پہلے بیا جیسا جھونج بناتا تھا ویسا آج بھی بنا رہا ہے، ذرہ برابر اس میں فرق نہیں آیا، ذرہ برابر تبدیلی اس میں نہیں آئی ہے۔ آج سے ہزاروں سال پہلے چیونٹی جیسا اپنا گھر بناتی تھی ویسا گھر آج بھی بنا رہی ہے، اور جب تک روئے زمین کے اوپر یہ جانور موجود ہیں بس ویسے ہی گھر بناتے رہیں گے۔ تو ان کا علم جو ہے اس میں ٹھہراؤ ہے، ایک جگہ پر آ کر رک جاتا ہے علم، اس میں آگے ترقی نہیں ہوتی۔ لیکن انسان کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کا علم بڑھتا رہتا ہے۔ آج سے 1000 سال پہلے جو انداز زندگی تھا وہ آج نہیں ہے، اور آج سے 1000 سال بعد کیا ہو جائے گا یہ کسی کو علم نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے، بہت توجہ رہے، کہ جہاں علم آ کر رک جاتا ہے اسے جانور کہتے ہیں، اور جہاں علم بڑھتا رہتا ہے اسے انسان کہتے ہیں۔ ایک صلوات بھیج دیں اللہ۔ جہاں آ کر علم ٹھہر جائے، جہاں آ کر علم رک جائے وہ جانور ہے، اور جہاں علم بڑھتا رہے ترقی کرتا رہے وہ ہے انسان۔ نئی نئی جرأت کے جملے ہیں، مگر کیا کیا جائے، حقیقت یہ ہے کہ فرشتوں میں بھی یہی انداز ہے کہ اللہ نے جتنا علم دے دیا اس سے آگے اضافہ نہیں کر سکتے ہو۔ ارے آدم سے کیوں شکست ہوئی تھی؟ آدم کے سامنے کیوں ہارے تھے؟ فرشتے شکست ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ آدم کے سامنے شکست ہوئی کیوں؟ کیونکہ وہ فرشتے ہیں، ان کو صرف اتنا ہی علم ہے کہ جتنا اللہ نے دے دیا، اس میں اضافہ نہیں کر سکتے۔ اور انسان کی بہت توجہ رہے، میرے کا بہت سنجیدہ موضوع ہے۔ انسان کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ معلومات سے مجہولات کو حاصل کرتا ہے۔ جو چیزیں معلوم ہیں ان کے ذریعے سے وہ چیزیں معلوم کرتا ہے جو نہیں معلوم ہے۔ ارے توجہ رہے، جس کو اصطلاح میں کہا جاتا ہے معلومات سے مجہولات کا حاصل کرنا۔ جو چیزیں معلوم ہیں ان کے ذریعے سے وہ اشیاء معلوم کرتا ہے کہ جو نہیں معلوم ہیں۔ سورج ہم نہیں دیکھ رہے ہیں، دھوپ کے ذریعے سے ہم سمجھے کہ سورج نکلا ہوا ہے۔ گھر کے اندر سے دھواں نکل رہا ہے، ہم نے آگ نہیں دیکھی مگر دھوئیں سے ہم سمجھے کہ آگ وہاں روشن ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں معلومات سے مجہولات تک پہنچنا۔ آگ دیکھ نہیں رہے ہیں مگر دھوئیں سے ہم سمجھے کہ آگ ہے۔ سورج دیکھ نہیں رہے، چھوٹی چھوٹی مثالیں دے رہا تاکہ بچے بھی سمجھیں، بہت زیادہ گہری اور منطقی مثالیں نہیں پیش کرنا ہے، بالکل سامنے کی مثال کہ دھوپ کے ذریعے سے انسان سمجھتا ہے کہ سورج نکلا ہوا۔ اسی کو کہتے ہیں معلومات سے مجہولات تک پہنچنا۔ جو چیز معلوم ہے اس کے ذریعے سے اس چیز کا پتہ لگانا جو نہیں معلوم ہے۔
جو یہ ہے انسان کی خصوصیت، یہ ہے انسان کی خصوصیت، مگر فرشتوں میں یہ کمال نہیں ہے، ملائکہ میں کمال نہیں ہے۔ اسی لیے فرشتوں نے اعلان کیا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، پالنے والے ہمارے پاس تو بس اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے دے دیا۔ اب میں نے کہا کہ مثالیں جو دی جاتی ہیں صرف سمجھانے کے لیے دی جاتی ہیں، مثالیں ہمیشہ ناقص ہوا کرتی ہیں، مثال صرف سمجھانے کے لیے دی جاتی ہے۔ لہذا آج کے بچوں اور جوانوں کو سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں کہ فرشتوں کی حیثیت بالکل ایسی ہے جیسے کمپیوٹر، کہ جتنا فیڈ کر دیا کمپیوٹر اپنی طرف سے اضافہ نہیں کر سکتا، اپنی طرف سے نہیں بڑھا سکتا، وہ بس جتنا فیڈ کر دیا وہ اتنا ہی علم اس میں ہوتا ہے، اس سے آگے علم میں اضافہ نہیں کر سکتا۔ اب معاذ اللہ فرشتے کوئی بے جان کمپیوٹر تو ہے نہیں، اسے سمجھانے کے لیے کہ جتنا اللہ نے علم دے دیا وہ اس میں وہ اضافہ نہیں کر سکتے، مگر انسان کی خصوصیت یہ ہے کہ معلومات سے مجہولات تک پہنچتا ہے، اس لیے آدم کو فتح حاصل ہوئی فرشتوں پر۔ علم آدم کے پاس بھی اتنا ہی تھا کہ جتنا فرشتوں کے پاس تھا، مگر جو صلاحیت آدم میں تھی وہ فرشتوں میں نہیں تھی، جو کمال آدم میں تھا وہ فرشتوں میں نہیں تھا۔ یہ معلومات کے ذریعے سے مجہولات تک پہنچ گئے، ان کو پتہ چل گیا کہ کون محمد ہے، کون علی ہے، کون فاطمہ ہے، کون حسن ہے، کون حسین ہے۔ ایک سلوات بھیج دے رہا بہت توجہ۔ آپ دیکھیں کہ انسان کے پاس جتنے بھی اللہ کے مخلوقات ہیں، 4 طبقے ہیں مخلوقات کے۔ اللہ نے جو چیزیں پیدا کی ہیں ان کے 4 درجے ہیں، ان کی 4 منزلیں ہیں۔ پہلا درجہ ہے جمادات، یعنی پتھر مٹی، یہ جمادات کہلاتے ہیں۔ جمادات بھی عقل سے محروم ہیں، عقل نہیں ہے ان کے پاس۔ دوسرا درجہ ہے مخلوقات کا جو اللہ نے چیزیں پیدا کی ہیں، وہ ہے نباتات، یعنی پیڑ پودے، ان کے پاس بھی عقل نہیں ہے۔ تیسرا درجہ ہے حیوانات، یعنی یہ جانور، گائے بھینس، یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ حیوانات ہیں، ان کے پاس بھی عقل نہیں ہے۔ بہت توجہ رہے، پہلا درجہ ہے جمادات، یعنی زمین، پتھر، یہ جمادات کہلاتے ہیں، یہ عقل سے محروم۔ دوسرا درجہ ہے نباتات، دیکھیں بہت توجہ رہے، انشاءاللہ جملہ ضائع نہیں ہوگا۔ آپ دیکھیں دوسرا درجہ ہے نباتات، یعنی پیڑ پودے، یہ بھی عقل سے محروم۔ تیسرا درجہ ہے حیوانات، یعنی جانور، گائے، بیل، بھینس، بکری، بھیڑ، یہ سب حیوانات ہیں، یہ بھی عقل سے محروم۔ انسان کو اللہ نے عقل دی، انسان ہے 4تھے درجے کا نام۔ مخلوقات کے 4تھے درجے کا نام ہے انسان۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 3 درجے عقل سے محروم ہیں۔ 3 درجے عقل سے محروم ہیں۔ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، اللہ نے نظام ہی ایسا رکھا ہے، اپنی طرف سے ایک لفظ نہیں۔ پہلا درجہ جمادات کا، پیڑ پودے، ارے جہاں جمادات یعنی پتھر، جہاں بٹھا دیا بیٹھ گئے، یہ پہلا درجہ ہے۔ ارے توجہ، سلوات بھیج دے علماء۔ جس نے جہاں بٹھا دیا بیٹھ گئے، یہ پہلا درجہ ہے، یہ پتھروں کا درجہ ہے۔ دوسرا درجہ ہے نباتات، پیڑ پودے، کہ اس میں تھوڑی نمو موجود ہے، تھوڑا سا بڑھنا موجود ہے اس میں۔ تیسرا درجہ ہے حیوانات کا، حیوانات، بیل، بکری، بھینس، ان کی کیا خصوصیت ہے کہ اس کے کھیت چر گئے، اس کا باغ چر گئے،
ایک سلوات بھیجے بلند آواز سے بر محمد والے. ایک سلوات بلند آواز سے بر محمد والے. اتنی سمجھ نہیں ہوتی کہ اپنا مال ہے یا نہیں, اپنا کھیت ہے یا نہیں, اپنا باغ ہے یا نہیں, اور ان کو چرنے سے کام. اپنا ہے تب بھی کھا گئے, دوسرے کا ہے تب بھی کھا گئے. ایک سلوات بھیجتے بلند آواز سے پر محمد والے. چوتھے درجے میں عقل آئی ہے, چوتھے درجے میں عقل آئی ہے. جب انسان کو عقل دی تب نبی بھیجے گئے, تب امام بھیجے گئے, تب پیغمبر بھیجے گئے, تب رسول بھیجے گئے. ایک سلوات بھیجے پر محمد والے. بہت سنجیدہ پہلو آپ کے سامنے عرض کرنا ہے. دیکھیے پھر توجہ اور ایک پہلو اور کرنا چاہتا ہوں. سانپ کی فطرت سے انسان واقف ہے کہ قریب پہنچے گے تو ڈس لے گا, لہذا انسان اس سے دور ہٹ جاتا ہے کیونکہ اس کی فطرت سے, اس کی عادت سے, اس کی ہسٹری معلوم ہے کہ وہ قریب پہنچو گے تو ڈس لے گا. شیر بھیڑیا قریب پہنچو گے تو چیر پھاڑ کر کھا جائے گا, لہذا انسان اس سے ہر ایک دور بھاگتا ہے کہ بھائی اس کی فطرت معلوم ہے, اس کی عادت معلوم ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سانپ کی فطرت معلوم, درندوں کی فطرت معلوم, جانوروں کی فطرت معلوم, لیکن صرف ایک انسان ایسا ہے کہ جس کے بارے میں کچھ معلوم نہیں کہ کیا کب کر کیا بیٹھے گا, کب کیا کر بیٹھے گا کچھ نہیں معلوم. ارے سانپ کی طرح سے زہریلا ہے یا سیدھا سادہ ہے, بھگوڑ کھائے گا یا چھوڑ دے گا. لہذا انسان کی فطرت کا اندازہ نہیں ہے, لہذا اسی لیے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے دین بھیجا گیا, نبی بھیجے گئے, امام بھیجے گئے, سلوات بھیجے بلند. یہی انسان تمام اچھائیوں کا سورس بھی ہے اور تمام برائیوں کا سورس بھی ہے. بہت توجہ رہے. یہی انسان تمام اچھائیوں کا سورس بھی ہے, تمام برائیوں کا سورس بھی ہے. یہی انسان کبھی فولاد کی طرح سخت ہو جاتا ہے, کبھی پھول کی پتی کی طرح نازک ہو جاتا ہے. نہیں معلوم کہ اس کی فطرت کیا ہے, نہیں معلوم کہ اس کا انداز کیا ہے. یہی انسان قاتل بھی ہوتا ہے, یہی مقتول بھی ہوتا ہے, یہی ظالم بھی ہوتا ہے, یہی مظلوم بھی ہوتا ہے, یہی گھروں کو بناتا بھی ہے, یہی گھروں کو جلاتا بھی ہے. ارے توجہ رہے. یہی انسان گھروں کو بناتا بھی ہے, یہی انسان گھروں کو جلاتا بھی ہے, یہی آباد کرتا ہے, یہی تباہ و برباد بھی کرتا ہے. لہذا اس کی فطرت کا کوئی اندازہ نہیں. لہذا قدرت نے اس فطرت کو کنٹرول کرنے کے لیے, انسان کو کنٹرول کرنے کے لیے انبیاء بھیجے, رسول بھیجے, تاکہ نہ اپنی حدوں سے گرنے پائے نہ اپنی حدوں سے آگے بڑھنے پائے. ایک سلوات بھیجے بلند آواز, ایک سلوات بلند آواز پر محمد والے. کسی جانور کے لیے, کیونکہ ان کو فطری طور کے اوپر قدرت نے ہدایت کر دی ہے. جانوروں کی ہدایت فطری طور پر, نباتات کی ہدایت فطری طور پر. اسی طرح سے جو جمادات ہیں, بے جان چیزیں, ان کی ہدایت بھی فطری طور پر ہے. اسی لیے قرآن اعلان کر رہا ہے کہ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض, آسمانوں اور زمین کی ہر شے اللہ کی تسبیح کر رہی ہے. یہ تسبیح کے کیا معنی ہے؟ کیا ہماری طرح سبحان اللہ کرتے ہیں جانور؟ کیا یہ پتھر ہماری طرح سے تسبیح پڑھتے ہیں؟ کیا یہ پانی ہماری طرح سے تسبیح پڑھتا ہے؟ نہیں. قدرت نے کہا کہ ان کا وجود خود بتاتا ہے کہ کوئی ان کا خالق ہے, کوئی ان کا پیدا کرنے والا ہے. ان کا استحکام بتاتا ہے کہ ان کا بنانے والا کوئی حکیم ہے. توجہ رہے.
ان کا بنانے والا کوئی حکیم ہے. اور توجہ رہے آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ان کی احتیاج بتاتی ہے کہ بنانے والا کوئی ایسا ہے جو ہر ایک سے بے نیاز ہے. ان کا اپنے عمل کے ذریعے سے اپنے وجود کے ذریعے سے اللہ کی تسبیح کرتے ہیں, اللہ کی پاکیزگی کو بیان کرتے ہیں. ان کی عام طور سے تصور یہ ہے کہ ان کی زبانی تسبیح نہیں ہوتی ہے, ان کی تسبیح انسان کی طرح سے نہیں ہوتی ہے, بلکہ یہ اپنے عمل کے ذریعے سے اللہ کی تسبیح کرتے ہیں, اپنے وجود کے ذریعے سے اللہ کی تسبیح کرتے ہیں. بہت توجہ رہے, ایک منزل تک لے جانا ہے, لیکن جو عرفاء ہیں, جو روشن ضمیر حضرات ہیں, انہی نے بتایا کہ نہیں پانی بھی نماز پڑھتا ہے, بادل بھی جو ہے وہ نماز پڑھتے ہیں, پرندے بھی نماز پڑھتے ہیں, لیکن یہ صرف جو عارفان حق ہے وہی سمجھ پاتے ہیں. عام انسان کی سمجھ سے باہر ہے کہ پانی نے کیسے نماز پڑھی, کیسے اطاعت کا حق ادا کیا. لیکن جو عارفان حق ہے وہ جانتے ہیں کہ سمندر کی موجیں بھی اللہ کی عبادت کر رہی ہیں. بہت توجہ ہے, موجیں کبھی اٹھتی ہیں, کبھی بیٹھتی ہیں, کبھی قیام ہے, کبھی قعود ہے, کبھی اللہ کو سجدہ ہے. ارے پانی کے قطرے یہ تسبیح کے چھوٹے چھوٹے دانے ہیں کہ جن پر اللہ کی حمد کا حق ادا کیا جا رہا ہے. اور آپ یاد رکھیں کہ یہ حباب جو ہے یہ چھوٹی چھوٹی سجدگاہیں ہیں, ان کے اوپر پانی جو ہے وہ اللہ کی نماز کا حق ادا کر رہا ہے. پرندے بھی اللہ کی نماز پڑھ رہے ہیں, اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں. ابھی جا کر کوئی بچہ باہر نکل کر دیکھ سکتا ہے کہ جب پرندے آسمان میں اڑتے ہیں, آسمان اس پر قبضہ کرنے کا موقع نہ ہو, لہذا وہاں زیادہ سے زیادہ مجلسیں ہوں. اسی لیے یہاں پچھلے سال سے وہاں کے اوپر یہ اشرا قائم کیا گیا ہے. پچھلے سال ایک اہل سنت عالم تھے, انہی نے یہ مجلس پڑھی تھی آج, لیکن اب جو ہے وہ ہمارے عالم دین جو ہے وہ ایران سے تشریف لائے ہوئے جناب محمد میاں عابدی صاحب کا ملا, وہ ان مجلسوں کو خطاب کر رہے ہیں. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ ان مجلسوں میں آپ حضرات شرکت فرمائیں. ایک صلوات بھیجے محمد. کہا ہے کہ سنجیدہ موضوع ہے, بہت سنجیدہ موضوع ہے, لیکن دو چار جملے ضرور عرض کرنا ہے اس سلسلے میں کہ کائنات کی ہر شے اللہ کی عبادت کر رہی ہے, اللہ کی تسبیح کر رہی ہے, اللہ کی نمازوں مصروف ہے. ہم نہیں, بہت توجہ رہے, ہم نہیں سمجھ سکے کہ سورج نے کیسے نماز پڑھی, ہم نہیں سمجھ سکے کہ سورج نے کیسے عبادت کی, مگر جو عارفان حق ہے انہوں نے دیکھا کہ مشرق سے نکلا, نصف النہار پر آ کر تھما اور سجدگاہ مغرب پر آ کر سر رکھ دیا. قیام بھی ہے, قعود بھی ہے, رکوع بھی ہے, سجود بھی ہے. صلوات بھیجے بلند آواز سے محمد. بس توجہ رہے,
آج بس ایک ہلکا سا رخ دینا ہے. انشاءاللہ زندگی رہی حیات رہی تو کل اس موضوع پر اور مزید عرض کیا جائے گا. تو قدرت نے انسان کے لیے قوانین بنائے, لیکن ایک خصوصیت یہ ہے کہ کسی انسان کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ انسان کے لیے قانون بنائے, کیونکہ میں نے پہلے ہی عرض کر دیا کہ انسان کی فطرت ہی سے واقف نہیں ہے. کب انسان کیا کر بیٹھے گا یہ خود انسان کو اندازہ نہیں ہے. لہذا قانون صرف وہ بنا سکتا ہے جو انسان کا پیدا کرنے والا ہے, جو انسان کا خلق کرنے والا ہے, وہی قانون بنا سکتا ہے. اور محاورہ بھی اور حقیقت بھی ہم نہیں سمجھ سکتے کہ انسان کیا ہے, مگر جس نے انسان کو خلق کیا ہے وہ ہماری رگ رگ سے واقف ہے, وہ ہماری رگ رگ کو جانتا ہے. لہذا وہی قانون بنا سکتا ہے, اور وہ جو قانون بنائے گا تو پھر کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہوگی. صلوات بھیجے بلند آواز. بس ہمارے وقت میں گنجائش نہیں, جلدی سے ایک پہلو عرض کر دو, انشاءاللہ آگے سلسلے میں گفتگو ہوگی. کہ آج کل گفتگو ہوتی ہے کہ صاحب ہمارا علم اتنا آگے بڑھ چکا, ہماری فہم اتنی آگے بڑھ چکی, ہماری عقل اتنی آگے بڑھ چکی, ہمارے لیے کیسے یہ کہا جاتا ہے کہ ہم اپنے لیے قانون نہیں بنا سکتے؟ کیسے ممکن ہے جبکہ زمانہ اتنا ترقی کر چکا ہے, ہم چاند کے اوپر پہنچ چکے, ہم مریخ کے اوپر پہنچنے والے ہیں, اور اپنے لیے قانون نہیں بنا سکتے؟ یہ کیسے ممکن؟ آج کا بچہ اور جوان سوال کرتا ہے. لہذا اس کو مطمئن کرنے کے لیے میں چاہتا ہوں کہ آج چند جملے عرض کیے جائیں. دیکھیں, انسان جسم نہیں ہے بلکہ انسان جسم اور روح کے مجموعے کا نام ہے. انسان جسم اور روح کے مجموعے کا نام ہے. انسان خالی جسم نہیں ہے, انسان خالی میٹر نہیں ہے, انسان خالی مادہ نہیں ہے, بلکہ انسان بنا ہے جسم اور روح سے مل کر. جب جسم اور روح سے مل کر بنا ہے تو قانون وہی مکمل ہوگا جو انسان کے جسم کے لیے بھی ہو اور انسان کی روح کے لیے بھی ہو. وہی قانون مکمل ہو سکتا ہے. دنیا کا بڑے سے بڑا سائنسداں انسان کے جسم کے بارے میں تو جانتا ہے, مگر روح کی اسے کوئی خبر نہیں ہے. روح کی اسے کوئی خبر نہیں. آج بھی سائنسداں کہنے پر مجبور ہے, بچوں جوانوں سے خطاب ہے, آج بھی سائنسداں کہنے پر مجبور ہے کہ انسان کی خلقت زمینی اجزاء سے ہوئی ہے, انسان کی خلقت میٹر سے ہوئی ہے, انسان کی خلقت مادے سے ہوئی ہے. لیکن اس مادے کے ساتھ ساتھ انسان کی خلقت میں کوئی ایسی چیز ہے جسے آپ سمجھ نہیں پا رہے کہ ہے کیا. انسان کی خلقت میں ایک ایسی چیز ہے جسے ہم سمجھ نہیں پا رہے کہ ہے کیا. ارے سب کچھ وہی ہے, ہاتھ بھی وہی, پیر بھی وہی, سب کچھ وہی ہے. لیٹے ہوئے ہیں, سوٹ بھی پہنے ہوئے ہیں, وہی سوٹ ہے, شیروانی بھی پہنے ہوئے ہیں, وہی شیروانی ہے. کوئی فرق نہیں آیا, کوئی فرق نہیں آیا, مگر نہ ہاتھ ہل رہا ہے, نہ پیر ہل رہے ہیں, نہ آنکھیں کام کر رہی ہے, نہ زبان کام کر رہی ہے, نہ خون کا دوران ہے, نہ دل دھڑک رہا ہے. ارے سب کچھ تو وہی ہے, سب کچھ تو وہی ہے, کوئی کمی نہیں ہوئی. پوری توجہ رہے, کوئی کمی نہیں ہوئی. اب بول کیوں نہیں رہا ہے, اب ہاتھ کیوں نہیں ہل رہے ہیں, اب دل کیوں نہیں دھڑک رہا ہے, اب نبض کیوں نہیں چل رہی ہے, اب خون میں روانی کیوں نہیں ہے جو زبان بہت چلتی تھی. جس زبان پر بڑا ناز تھا وہ زبان چپکی ہے, خاموش ہے, وہ زبان کیوں نہیں ہل رہی ہے؟ کیا کمی ہو گئی؟ سب کچھ تو ہے, لیکن سب کچھ ہوتے ہوئے بھی ان کا خاموش لیٹے رہنا خود اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی چیز ہے جو کم ہو گئی. کوئی چیز ہے جو کم ہو گئی, تو جو چیز کم ہو گئی اسی کا نام روح ہے. ایک صلوات بھیج دے بلند آواز سے بر محمد و آل محمد. وہ چیز
چیز کم ہو گئی وہی روح ہے، جسم وہی ہے، جسم وہی ہے، مگر جو یہ بے حس و حرکت ہو گیا جسم، تو اس کا مطلب ہے کوئی چیز کم ہو گئی ہے، جو کم ہوئی ہے اسی کا نام روح ہے۔ اسی لیے آج کا سائنسداں کہنے پر مجبور ہے کہ کوئی چیز ایسی کم ہو جاتی ہے جسے ہم سمجھ نہیں پا رہے کہ وہ ہے کیا، وہ ہے کیا۔ آج سائنسداں نے اقرار کیا کہ انسان کی خلقت میں کوئی ایسی چیز ہے جسے ہم سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ ہے کیا۔ اور آج سے 1400 سال پہلے سورہ یاسین میں اللہ نے اعلان فرما دیا کہ ہم نے انسان کو مادی اجزاء سے خلق کیا، زمینی اجزاء سے پیدا کیا ہے، اور اس کی خلقت میں ایک ایسی چیز رکھ دی ہے جو تم قیامت تک سمجھ نہیں سکتے کہ ہے کیا۔ ارے توجہ رہے، جو تم قیامت تک نہیں سمجھ سکتے کہ ہے کیا۔ توجہ رہے، بچوں پڑھے لکھے جوانوں سے خطاب ہے کہ جب انسان مجموعہ ہے جسم و روح کا، تو قانون وہی مکمل ہوگا کہ جس میں جسم کا بھی خیال ہو، جس میں روح کا بھی خیال ہو۔ جب انسان روح کو سمجھتا ہی نہیں، روح کی معرفت نہیں، تو اس کے لیے قانون کیا بنائے گا؟ ارے جب ضروریات روح نہیں سمجھ سکتے تو قانون کیسے بناؤ گے؟ لہذا انسان جب بھی قانون بنائے گا ہمیشہ نامکمل ہوگا، ہمیشہ ناقص ہو گیا، کیونکہ جسم کا خیال رکھ سکتا ہے مگر روح کا خیال نہیں رکھ سکتا۔ لہذا قانون صرف وہی بنا سکتا ہے کہ جو جسم سے بھی واقف ہو، جو روح سے بھی واقف ہو، اور اسی شخصیت و ذات کا نام ہے اللہ، جو ہمارا خالق و مالک ہے۔ لہذا قانون وہی بنائے گا جو ہمارا پیدا کرنے والا۔ ایک سلوات بھیج دے بلنا محمد بہت جلدی سے عرض کر دوں، جلدی سے بہت کم وقت رہ گیا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اسی لیے بہت سی چیزیں اسلام میں ایسی ہیں کہ جس کو آج دنیا سمجھ نہیں پا رہی ہے کہ آخر اسلام نے منع کیوں کیا۔ آج نوجوان پوچھتا ہے کہ یہ کیوں چیز منع، یہ کیوں چیز منع، یہ کیوں چیز منع۔ جتنا زمانہ آگے بڑھتا جا رہا ہے اتنا کھلتا جا رہا ہے کہ اسلام نے جو چیزیں منع کی تھی وہ کیوں منع کی تھی۔ لیکن بہت سی چیزیں آج بھی ایسی ہیں جو اب تک زمانہ سمجھ نہیں سکا ہے کہ یہ اسلام نے منع کیوں کی ہیں۔ بہت سی غذائیں ایسی ہیں کہ جو اسلام میں منع ہیں، ان کو چھو بھی نہیں سکتے، ان کو استعمال نہیں کر سکتے، لیکن آج کا جوان کہتا ہے کہ وہی غذائیں یورپ میں استعمال ہو رہی ہیں، وہی غذائیں امریکہ میں استعمال ہو رہی ہیں، اور دیکھیے صحتیں کتنی اچھی اچھی ہیں، کتنے لمبے چوڑے جسم ہیں ان کے، اور میڈیکل سائنس بھی کہہ رہی ہے کہ کوئی نقصان نہیں اس میں، کوئی ضرر نہیں اس میں، اور جو لوگ استعمال کر رہے ہیں ان کی صحتیں بھی بہت اچھی، ارے توجہ رہے، ان کی صحتیں بھی بہت اچھی، اور ڈاکٹر بھی کہہ رہے ہیں کہ کوئی نقصان نہیں، میڈیکل سائنس بھی کہہ رہی ہے کہ کوئی ضرر نہیں، مگر اسلام نے کہا چھونا بھی نہیں، اسلام نے کہا چھونا بھی نہیں۔ آج کا جوان پوچھتا ہے کہ اسلام نے کیوں منع کیا، جبکہ میڈیکل سائنس بھی کہہ رہی ہے کوئی نقصان نہیں، اور جو لوگ استعمال کر رہے ہیں ان کی صحتیں بھی بڑی اچھی ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ میڈیکل سائنس نے جسم کی صحت دیکھی، پڑھا لکھا مجمع سامنے ہے، میڈیکل سائنس نے صرف جسم کی صحت دیکھی، اسلام پہ جسم کی صحت بھی دیکھی جاتی ہے، نفس و روح کی صحت بھی دیکھی جاتی ہے۔ انہوں نے صرف جسم کی صحت دیکھ لی، یہ نہیں سمجھ پائے کہ روح پر کیا اثر ہوگا، یہ نہیں سمجھ پائے کہ نفس انسانی پر کیا اثر ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ جو غذائیں اسلام نے منع کی ہیں جہاں جہاں استعمال کی جاتی ہیں، جسمانی صحتیں تو بڑی اچھی ہیں مگر روحانی امراض وہی زیادہ پائے جاتے ہیں، نفس کی خباثتیں وہی زیادہ مل جائے گی، کیونکہ جسم کی صحت تو دیکھ لی، نفس و روح کا خیال نہیں کر سکے۔ ایک صلوات بلند آواز پر محمد، ایک صلوات بلند آواز پر محمد وآل محمد۔ اب قرآنی دلیل پیش کر کے اپنی بات کو مکمل کر دوں، قرآن مجید سے دلیل پیش کر کے اپنی بات کو مکمل کر دوں۔ جس پر جناب آدم کی خلقت ہوئی اس وقت اعلان ہوا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ السَّاجِدِينَ۔ دیکھو جب میں آدم کا پتلا بنا لوں، جب میں آدم کا ڈھانچہ بنا لوں، تو دیکھو
جب میں اس میں اپنی روح کا ایک جز پھونک دوں، اپنی روح کا ایک جز پھونک دوں تو فوراً سب کے سب سجدے میں گر جانا، فوراً سب کے سب سجدے میں گر جانا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے جسم میں جو روح جاری و ساری ہے اس کو اللہ نے اپنی طرف منسوب کیا ہے۔ ارے توجہ رہے، اس کو اللہ نے اپنی طرف منسوب کیا ہے۔ اپنی روح کا ایک جز پھونک دوں تو فوراً سب کے سب سجدے میں گر جانا۔ اس کا مطلب جسم انسانی میں جو روح جاری و ساری ہے اس کو اللہ نے اپنی طرف منسوب کیا ہے۔ بس سنیے جو عرض کرنا چاہتا ہوں باذوق مجمع، آپ دیکھیں کہ جب روح کو اللہ نے اپنی طرف منسوب کیا ہے، جسم کو نہیں منسوب کیا بلکہ انسان کی روح کو اپنی طرف منسوب کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب روح کو اللہ نے اپنی طرف منسوب کیا ہے تو جسم کی ترقی محدود ہے، روح کی ترقیاں لامحدود ہیں، روح کی ترقیاں لامحدود ہیں۔ جسم کو لاکھ ترقی دو گے ایک حد پر آ کر رک جائے گا جسم، لیکن جب روح کو ترقی دی جائے گی تو انسان مظہر صفات الہیہ بن جائے گا، مظہر کمالات الہیہ بن جائے گا، کیونکہ اس روح کو اللہ نے اپنی طرف منسوب کیا ہے۔ اور جملہ ضائع نہیں ہونا چاہیے، جو کرنا چاہتا ہوں کہ روح کو اللہ نے اپنی طرف منسوب کیا۔ اگر روح کو ترقی دی جائے گی تو انسان صفات الہیہ کا مظہر بن جائے گا، کمالات الہیہ کا مظہر بن جائے گا۔ جسم کی ترقی محدود ہے، روح کی ترقی لامحدود ہے۔ اگر جسم کو بڑھاؤ گے تو مرحب و انتر سے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ ارے بہت باذوق مجمع میرے سامنے، بڑی محنت سے گفتگو ہو رہی ہے، ایک سلوات بھیجے بلند آواز سے۔ مجھے اس موضوع کو پیش کرنے میں محنت لگ رہی ہے، توجہ ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، ارے جسم کو ترقی دو گے تو لاکھ ترقی ہو مگر مرحب و انتر سے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اگر روح کو ترقی دی جائے گی تو علی جیسی شخصیت سامنے آئے گی جو باب خیبر روحانی طاقت سے، الہی طاقت سے اٹھا رہے ہیں۔ ایک سلوات بھیجے بلند آواز۔ روح کو ترقی دی جائے گی تو انسان مظہر صفات الہیہ بن جائے گا، مظہر کمالات الہیہ بن جائے گا۔ آئیے مثال دے دی جائے، جناب ابراہیم جب ان کو معراج ہوئی ہے تو پہلے آسمان تک معراج ہوئی ہے، سے آگے نہیں بڑھے تھے۔ ابراہیم پہلے آسمان سے آگے نہیں بڑھ پائے تھے۔ اب وہاں سے جب زمین پر نظارہ کیا، زمین پر نگاہ ڈالی تو پوری زمین نگاہوں کے سامنے تھی۔ ایک طرف نگاہ ڈالی، دیکھا کچھ بندے خدا گناہ کر رہے ہیں۔ اب ظاہر خلیل خدا ہے، برداشت نہیں ہو سکا کہ اللہ کی زمین کے اوپر گناہ کیا جائے، بد دعا کی ان کے لیے، وہ گناہگار ختم ہو گئے۔ دوسری طرف نگاہ ڈالی، دیکھا وہاں بھی کچھ لوگ گناہ کر رہے ہیں، پھر برداشت نہیں ہوا، پھر بد دعا کی، وہ لوگ بھی ختم ہو گئے۔ تیسری طرف پوری زمین نگاہوں کے سامنے، تیسری طرف نگاہ ڈالی، دیکھا وہاں بھی کچھ لوگ گناہ میں مصروف ہیں، پھر خلیل خدا نے بد دعا کی۔ ظاہر اللہ کے خلیل کی بد دعا خالی نہیں جا سکتی، بد دعا کی، وہ سب بھی ختم ہو گئے۔ جب 4-5 مرتبہ بد دعا کی اور بہت سے بندگان خدا ختم ہو گئے تو اب اللہ کی آواز آتی ہے، اب اللہ کی آواز آتی ہے، اے ابراہیم کیا میرے سارے بندوں کو مار ڈالو گے؟ کیا میرے سارے بندوں کو مار ڈالو گے؟ کیا میں نہیں دیکھ رہا ہوں؟ ارے
کیا میں نہیں دیکھ رہا ہوں؟ میں بھی تو دیکھ رہا ہوں کہ گناہ کر رہے ہیں، مگر میرا عذاب فوراً نازل نہیں ہوتا، میری سزا فوراً نازل نہیں ہوتی، بلکہ کیسے ہی گناہگار بندہ کیوں نہ ہو، میں توبہ کا موقع دیتا ہوں اسے، توبہ کا موقع دیتا ہوں۔ اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو بڑے سے بڑا گناہ معاف کر دیتا ہوں، بڑے سے بڑا گناہ معاف کر دیتا ہوں۔ توجہ رہے۔ ارے اس کے بعد نگاہ قدرت آتی ہے کہ اگر وہ میرا بندہ توبہ نہیں کرتا، اس کے بعد بھی فوراً میرا عذاب نازل نہیں ہوتا، بلکہ قیامت تک اس کی نسل پر نگاہ ڈال کر دیکھتا ہوں کہ اس کی نسل میں کوئی بندہ مومن تو نہیں آنے والا، قیامت تک نگاہ ڈال کر دیکھتا ہوں کہ کوئی بندہ مومن تو نہیں آنے والا۔ اگر کوئی بندہ مومن اس کی نسل اور اولاد میں ہوتا ہے تو پھر میرا عذاب نازل نہیں ہوتا، اگر قیامت تک کوئی بندہ مومن نہیں ہوتا ہے تب میرا عذاب نازل ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک الہی صفت ہمیں یہ ملی کہ اس وقت تک عذاب نازل نہیں ہوتا جب تک قیامت تک نسل پر نگاہ نہ ڈالی جائے۔ آئیے دیکھیں روئے زمین پر کوئی بندہ اس الہی صفت کا حامل ہے یا نہیں۔ روئے زمین پر تو روئے زمین پر کوئی بندہ ایسا ہے کہ جو الہی صفت کا حامل ہے یا نہیں، تو اس کے لیے ہمیں میدان صفین چلنا ہوگا، جہاں ایک رات ایسی رات آتی ہے جب پوری رات جنگ ہوتی ہے، پوری رات تلوار چل رہی ہے، صبح نمودار ہوتی ہے۔ مالک اشتر مسکراتے ہوئے مولا کی علی کی خدمت میں پہنچتے ہیں۔ اے مالک اشتر کیوں مسکرا رہے ہو؟ کہا آقا رات بھر میں جتنے آپ نے دشمن مارے اتنے میں نے بھی مارے۔ کہا کیسے تم نے اندازہ کیا؟ کہ یا علی جب بھی آپ تلوار چلاتے ہیں تو نعرے تکبیر بلند کرتے ہیں، میں نے رات بھر آپ کی تکبیروں کو گنا، آپ نے 500 مرتبہ نعرے تکبیر بلند فرمایا۔ اس کا مطلب ہے کہ 500 دشمنوں کو قتل کیا، میں نے بھی رات بھر میں 500 دشمن مارے۔ گویا مطلب یہ تھا کہ بات برابر ہو گئی، جتنے آپ نے مارے اتنے میں بھی مارے۔ مولا علی نے فرمایا اے مالک اشتر بڑی غلط فہمی میں ہو، اے مالک اشتر بڑی غلط فہمی میں ہو، تمہارے تلوار چلانے میں میرے تلوار چلانے میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ تمہارے سامنے جو آیا تلوار چلا دی، میرے سامنے جو آتا تھا قیامت تک اس کی نسل پر نگاہ ڈال کر دیکھتا تھا کہ کوئی بندہ مومن تو نہیں ہے۔ جب بندہ مومن نہیں ملتا تھا تب ذوالفقار چلتی تھی، تب تلوار چلتی تھی۔ ایک سلوات بھیج دے بلند آواز، ایک سلوات بلند آواز صبر محمد و آل محمد۔ تو قدرت نے رہنما بھیجے، راہبر بھیجے تاکہ ہماری ہدایت ہو، اور وہ مکمل ان کو نمونے عمل بنا کر بھیجا، بہترین نمونے عمل بنا کر بھیجا۔ میں نے کسی مجلس میں عرض کیا تھا کہ اگر صرف ندائے آسمانی آ جاتی تو ہدایت مکمل نہ ہوتی، اگر آسمانی آواز آ جاتی تو ہدایت مکمل نہ ہوتی، اسی طرح سے اگر کوئی آسمان کے اوپر لکھا ہوا آ جاتا تب بھی ہدایت ناقص رہتی، کیونکہ بندے کی زبان کھلتی کہ پالنے والے ہم عمل نہیں کر سکے، ہم تیرے احکام کی تعمیل نہیں کر سکے، لہذا بہترین عمل کے نمونے بھیجے تاکہ کسی کو زبان کھولنے کی گنجائش نہ ہو، کوئی زبان نہ کھول سکے۔ اگر کوئی کہے کہ ہم تھک جاتے تھے، نماز نہیں پڑھ پائی ہم نے صبح کی، تو یہ نمونے عمل بن جائیں گے کہ دیکھو رات بھر، دیکھو دن بھر محنت ہے اور شب بھر عبادتیں ہیں، 1000 تکبیروں کی آوازیں لوگ سن رہے ہیں، حج 25 حج پیدل کر کے دکھا دیا، ہر میدان جہاد میں علم فتح بلند کر کے دکھا دیا کہ دیکھو اس طرح سے جہاد کیا جاتا ہے۔
جب صبر کی منزل آئی تو یہ دکھایا کہ دیکھو صبر کیسے کیا جاتا ہے. جب قربانی کی منزلیں آئیں تو دکھا دیا دیکھو کس طرح سے قربانیاں پیش کی جاتی ہیں. جب ایثار کی منزل آئی تو یہ بتایا کہ دیکھو کس طرح سے ایثار کیا جاتا ہے. یہ کربلا کا میدان وہ میدان ہے جو قیامت تک کے لیے ہر انسان کے لیے نمونۂ عمل ہے، نمونۂ عمل ہے. آپ دیکھیں، میں نے کبھی عرض کیا تھا، ابھی ایک انٹرویو ہو رہا تھا ہادی ٹی وی کے اوپر، میں نے وہاں ہی جملے کہے تھے. میں جملے یہاں کے اوپر پیش کرنا چاہتا ہوں کہ بہت بڑی غلط فہمی ایک ہے کہ صرف رو لینا جو ہے وہ عزاداری ہے، صرف رو لینا عزاداری ہے، صرف ماتم کر لینا عزاداری ہے. نہیں نہیں، عزاداری پورے مجموعے کا نام ہے. بہت سے اعمال کے مجموعے، کاش میری بات پہنچ سکے جو میں پہنچانا چاہتا ہوں کہ عزاداری ایک اعمال کے مجموعے کا نام ہے. ایک عمل کا نام عزاداری نہیں ہے، ایک عمل کا نام عزاداری نہیں ہے کہ ہم نے ماتم کر لیا تو ہم نے سمجھ لیا کہ ہم نے پوری عزا مکمل کر دی. ہم نے آنسو بہا لیے اور ہم یہ سمجھے کہ ہم نے پوری عزا مکمل کر دی. نہیں، آنسو بہانا بھی جزء عزا ہے. توجہ، کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں الگ کر رہا ہوں، کیونکہ زبانیں بڑی سخت ہیں بھائی، بڑی ذرا سی بات کو بہانہ بنا دیا جاتا ہے. ہاں، وہ حکومت کے خلاف زبانیں نہیں چل پاتی. بڑی بڑی زبانیں جو ہے وہ گنگ ہو جاتی ہیں، حکومت کے خلاف، ایڈمنسٹریشن کے خلاف سب گنگ ہو جاتی ہیں. لیکن ادھر ہماری ہلکی سی گنجائش ملی تو وہ لمبی لمبی زبانیں چلنے لگتی ہیں. حکومت کے خلاف معلوم ہے کہ وہ خاموشی ہے. اب پتہ نہیں وہ کیا مسئلے میں، تو مسئلہ پوری طرح سے یاد بھی نہیں کہ منہ میں مینگنیاں بھرنا کہتے ہیں، گھونگنیاں بھرنا کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، بہرحال تو منہ بند ہو جاتے ہیں وہ، اس کے بعد زبان نہیں چلتی. لہذا بڑی احتیاط کے ساتھ ہمیں بولنا پڑتا ہے کہ کہیں کسی لفظ سے بھی کوئی چالاک و مکار جو ہے وہ اس سے فائدہ نہ اٹھا سکے. لہذا یہ نہیں کہ ہم آنسوؤں کی کہہ رہے کہ نہیں وہ عزا کا جز نہیں، جزء عزا ہے آنسو. ماتم جزء عزا ہے مگر کل عزا نہیں ہے. کاش میری بات پہنچ سکے. جزء عزا ہے مگر کل عزا نہیں ہے. میں نے مثال پیش کی تھی جو یہاں بھی پیش کرنا چاہتا ہوں. کوئی نماز چند ارکان کا مجموعہ ہے، چند اعمال کا مجموعہ ہے کہ جس میں قیام بھی ہے، جس میں رکوع بھی ہے، جس میں قعود بھی ہے، جس میں سجدے بھی ہیں. ہم نے خالی سجدہ کر لیا اور کہا ہم نے نماز پڑھ لی. بس سجدہ سب سے اہم رکن ہے. خالی سجدہ کر لی نماز ہو گئی. خالی رکوع کر لیا ہم نے کہا ہم نے نماز پڑھ لی. خالی کھڑے کھڑے سورہ الحمد پڑھ لیا ہم نے کہا نماز مکمل ہو گئی. نہیں، الحمد جزء نماز ہے، رکوع جزء نماز ہے، قعود جزء نماز ہے، سجدہ جزء نماز ہے. جب تمام ارکان مکمل ہوں گے تو نماز ہوگی. جب تمام اعمال مکمل ہوں گے تو نماز ہوگی. ایک رکن ادا کر کے ہم اعلان کر دیں کہ ہم نے نماز پڑھ لی. نہیں، جب تک کہ تمام اعمال انجام نہ دیے جائیں جو جزء نماز ہیں اس وقت تک وہ نماز ادا نہیں ہوگی. اسی طرح سے گریہ جزء عزاداری ہے. ارے توجہ، جس طرح سے سجدہ جزء نماز ہے اسی طرح سے آنسو بہانا جزء عزاداری ہے، ماتم کرنا جزء عزاداری ہے، میں کل عزا نہیں ہے. جتنے بھی اعمال کربلا والوں نے انجام دیے ہیں سب جزء عزاداری ہیں، سب عزاداری کا جز ہے، سب جزء عزا ہے. اگر یتیم کے سر پر ہاتھ وہاں رکھا گیا تو یتیم کے سر پر ہاتھ رکھنا بھی شامل عزا ہے. اگر وہاں بزرگوں کی تعظیم کی جا رہی ہے تو بزرگوں کی تعظیم کرنا بھی جزء عزا ہے. اگر بھائی بہن سے محبت کر رہا ہے تو بھائی کا بہن سے محبت کرنا جزء عزا ہے.
اگر ایک دوسرے کا احترام کیا جا رہا ہے تو ایک دوسرے کا احترام کرنا بھی جزء ادا ہے. اگر وہاں نمازیں پڑھی جا رہی ہیں تو نمازیں بھی جزء ادا ہے. اگر وہاں تسبیحیں ہیں تو تسبیحیں بھی جزء ادا ہے. اگر وہاں حمد الہی ہے تو حمد الہی بھی جزء ادا ہے. بہت توجہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے ارکان کربلا میں انجام دیے جا رہے ہیں وہ سب جزء ادا ہیں. جہاں دین کی حفاظت پہ جان دی جا رہی ہے تو اگر دین کے اوپر وقت پڑ جائے تو اپنے سر کو کٹا دینا بھی جزء ادا داری ہے. ایک سلوات بھیجنے والے آواز تو محمد والے. اور اگر کوئی ظالم کہیں ظلم کر رہا ہے تو ظلم کے خلاف صدائے احتجاج بلند کرنا یہ بھی عزاداری کا جز ہے. وہ نامکمل ذاکر ہے جو کربلا کے مسائل تو بیان کر دے, یزید کے مظالم تو بیان کر دے, مگر آج کے یزیدوں کے مظالم کو بیان نہ کرے. ناقص ذاکر ہے, وہ نامکمل ذاکر ہے, وہ ادھورا ذاکر ہے کہ جو 1400 سال پہلے کے مظالم بیان کرے, آج کے مظالم نہ بیان کرے. 1400 سال پہلے جو سقیفہ میں ہوا وہ تو مزے لے لے کر بیان کرے, اور آج جو سقیفائیں ہو رہی ہیں, آج جو ہمارے مولوی جا کر ایڈمنسٹریشن سے سقیفہ کرتے ہیں, اس کا اگر بیان نہ ہو تو تمہیں اس سقیفہ کے بیان کرنے کا بھی حق حاصل نہیں ہے. تو یہاں قوم کے خلاف فیصلے ہو رہے ہیں, ان کو بیان کرو, پھر اس سقیفہ کو بیان کرو کہ جہاں اسلام کے خلاف فیصلہ ہوا ہے. ایک سلوات بھیج دے بلند آواز. حکومت کے خلاف جو نہ بول سکتا ہو اس کو اپنے کو کربلا سے منسوب کرنے کا حق حاصل نہیں ہے. حکومت کے خلاف, ظلم کے خلاف جہاد کا نام ہے کربلا, کہ جس میں بچے بھی شامل ہیں, جس میں جوان بھی شامل ہیں, جس میں بوڑھے بھی شامل ہیں. ہاں, آج ایک ضعیف شخص کا تذکرہ کرنا ہے کہ جس کو حسین نے خط لکھ کر بلایا ہے, جس کا نام ہے حبیب ابن مظاہر. حسین وہ کہ جی پورے راستے جو لشکر کو گھٹاتے آئے ہیں, تم چلے جاؤ, تم چلے جاؤ, تم چلے جاؤ. تصور کیجئے کہ جو ہٹا رہا ہے اپنے لشکر سے, وہ اگر کسی کو خط لکھ کر بلا رہا ہے تو اس کی کیا عظمت ہوگی, کیا شرف ہوگا, کیا مرتبہ ہوگا. الا رجل فقیر حبیب ابن مظاہر. وقت نہیں رہا, اب آج دوسری مجلسوں کا بھی خیال کرنا ہوتا ہے, 2-3 منٹ میں اپنے بات کو مکمل کرنا ہے. رسول اللہ تشریف لیے جا رہے ہیں, اصحاب کرام ساتھ ساتھ ہیں. ایک جگہ چند بچے موجود ہیں. رسول آگے بڑھے اور ایک بچے کو گود میں اٹھا لیا, اس کی پیشانی کا بوسہ دیا, اس کے رخساروں کو چوما. اصحاب نے تعجب سے کہا, اے اللہ کے رسول, یہاں تو بہت سے بچے تھے, آپ نے صرف اسی بچے کو کیوں منتخب کیا؟ تو رسول فرماتے ہیں کہ کیا تم دونوں نے کچھ نہیں دیکھا؟ کہ نہیں اللہ کے رسول, ہم نے تو کچھ نہیں دیکھا. رسول فرماتے ہیں میں دیکھ رہا تھا کہ جہاں بھی میرے حسین کا قدم پڑتا تھا یہ بچہ وہاں کی خاک اٹھا کے اپنے سر پر رکھتا تھا. یہ میرے حسین کا چاہنے والا ہے, یہ میرے حسین سے محبت کرنے والا ہے. مظاہر نے کہا, اے اللہ کے رسول, آپ گھر میں کھانا نوش فرمائیے, شہزادوں کو بھی لے کر آئیے, میرے بچے کی تمنا ہے. دن طے ہو گیا, وقت طے ہو گیا, رسول آنے والے ہیں, شہزادے آنے والے ہیں. روایت کہتی ہے کہ حبیب گھر کی چھت پر چلے گئے تاکہ دور سے آ کر بتا دے کہ رسول تشریف لا رہے ہیں, شہزادے تشریف لا رہے ہیں. جیسے رسول اللہ پر نظر پڑی, دیکھا شہزادے ساتھ ساتھ ہیں, چاہتے تھے جلدی سے چھت سے اتر کر
باپ کو خبر دے۔ روایت کہتی ہے زینے سے اتر رہے تھے کہ دامن میں پیر الجھا تو چھت سے نیچے گر پڑے۔ اب جو باپ نے آگے بڑھ کر بازو پر ہاتھ رکھا، معلومہ روح پرواز کر چکی تھی، حبیب دنیا سے رخصت ہو چکے تھے، رسول اللہ قریب آ چکے ہیں، شہزادے قریب آ چکے ہیں۔ حبیب کے والد کرے تو کیا کریں، جلدی سے صحن کے گوشے میں لاش کو رکھ دیا، ایک چادر ڈال دی اس کے اوپر، لاش پر چادر ڈال دی۔ رسول اللہ تشریف لاتے ہیں، شہزادے آتے ہیں، دسترخوان لگ گیا، کھانا لگ گیا۔ اے اللہ کے رسول کھانا نوش فرمائیے، اے شہزادوں کھانا نوش کرو۔ حسین نے فرمایا میرا حبیب کہاں ہے، میرا دوست کہاں ہے، میرا دوست کہاں ہے؟ کہا نوش فرمائیے تو بتاتے ہیں، کھانا نوش کر لیجئے تو بتاتے ہیں۔ کہا نہیں نہیں، جب تک میرا حبیب ساتھ نہیں آئے گا اس وقت تک میں ایک لقمہ بھی نہیں کھاؤں گا۔ اب مجبور ہو گئے مظاہر، لے کر بازو پکڑا، اس جگہ لے کر گئے کہ جہاں حبیب کی لاش پڑی ہوئی ہے۔ کہا آقا آپ کے انتظار میں چھت پر گیا تھا، واپس آیا تو اس طرح سے چھت سے گر پڑا کہ دنیا سے رخصت ہو چکا ہے۔ اب روایت کہتی ہے امام حسین قریب گئے، اے حبیب یہی دوستی کا تقاضا ہے، یہی محبت کا تقاضا ہے کہ تمہارا دوست کھڑا ہوا ہو تم لیٹے ہوئے ہو، تمہارا دوست کھڑا ہوا ہے تم لیٹے ہوئے، میرے حبیب اٹھو، اے میرے دوست اٹھو۔ تاریخ گواہ ہے یہ جملے زبان سے ادا ہونا تھے، گئی بھی روح پلٹی۔ حبیب کو زندگی ملی، کھڑے ہو گئے سلام کرتے ہوئے، یہ حسین ہیں جنہوں نے حبیب کو نئی زندگی دی ہے، انہیں کو خط لکھ رہے ہیں، اے حبیب دشمنوں میں گھر گیا ہوں، مدد کے لیے آ سکتے ہو تو آ جاؤ۔ جناب حبیب نے فرمایا اپنے غلام سے کہ فلاں جگہ پہ جو میرا باغ ہے وہاں گھوڑا لے کر انتظار کرو۔ حبیب کو آنے میں کوئی دیر ہوئی، اب جو غلام نے دیکھا گھوڑے کے آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، کربلا کا رخ کر کے غلام فریاد کرتا ہے پتہ نہیں فرزند فاطمہ پر کون سی مصیبتیں پڑی کہ جانور تک آنسو بہا رہے ہیں۔ بس 1 منٹ کے مسائل ہیں۔ ہاں عزاداروں، ابھی گھوڑے پر سوار ہوئے، کربلا کا رخ کیا، یہاں حسین انتظار کر رہے ہیں کہ میرا دوست آنے والا ہے، بچپنے کا دوست آنے والا ہے۔ جیسے کوفے کی طرف سے گرد اڑی، اب یہ مرتبہ ہے جناب حبیب کا، اے عباس جاؤ اور جا کر استقبال کرو، اے علی اکبر جاؤ اور جا کر استقبال کرو، اے قاسم جاؤ اور جا کر استقبال کرو۔ اور سب لوگ استقبال کر کے لے کر آئے، گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز خیمے کے اندر پہنچی، جناب زینب گھبرا گئی۔ اے فضلہ جا کر پوچھئے کون آیا ہے، کون آیا ہے؟ یہ شہزادی کیوں گھبرائی؟ اس لیے گھبرائی کہ جب بھی گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز آتی تھی، جب بھی شہزادی دریافت کرواتی تھی، کبھی پتا چلتا تھا سنان آ گیا، کبھی معلوم ہوتا تھا حجاج آ گیا، کبھی خبر ملتی تھی شمر آ گیا۔ اب جیسے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز آئی، اے فضلہ جائیے معلوم کیجئے کون آیا ہے۔ فضلہ گئی، دروازے پر واپس آئی، اے شہزادی مبارک ہو، آپ کے بھائی کے بچپنے کے دوست حبیب مدد کے لیے آئے ہیں، مدد کے لیے آئے۔ پہلی مرتبہ شہزادی کے کان میں آواز پڑی کہ کوئی مدد کے لیے آیا ہے۔ اے فضلہ چاہیے، حبیب کو میرا سلام کہیے گا اور حبیب سے کہیے گا کہ حسین کی بہن علی کی بیٹی زینب آپ کا شکریہ ادا کر رہی ہے کہ ایسے سخت وقت میں آپ ہماری مدد کے لیے آئے۔ فضلہ در خیمہ پر پہنچی، اے حبیب شہزادی تمہیں سلام کہہ رہی ہے اور تمہارا شکریہ ادا کر رہی ہے۔ یہ سننا تھا۔ حبیب کربلا کی زمین پر بیٹھ گئے، خاک کربلا اٹھا گئے، اپنے سر پر ڈالنا شروع کی۔ ارے شہزادیوں پر یہ وقت آ گیا کہ غلاموں کا شکریہ ادا کر رہی ہے۔ اے حبیب تمہاری نگاہ میں یہ عظمت، ارے بعد شہادت حسین دیکھا، یہی زینب ہے، بازوؤں میں رسن مدینی ہے، سر پر چادر نہیں، کبھی بازار کوفہ ہے، کبھی بازار سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. الله